ان کے جلووں کی ضیاء کو 15 صدیاں ہو گئیں، آمد خیر الورا کو 15 صدیاں ہو گئیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی وسلم علی الذات المقدسۃ الہاشمیہ صلاۃ تتوالى دائما علی ممر اللیالی والایام واحسن لنا بجاہہ الختام یا رحمن یا ذا الجلال والاکرام۔ ناظرین مکرم، 1500 سالہ جشن ولادت نبوی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مناسبت سے آپ کی خدمت میں دارالاخلاص یوٹیوب چینل کی طرف سے ہم پیش کر رہے ہیں سرکار چلے آتے ہیں کے عنوان سے یہ خصوصی میلادیہ مجالس، اور آج ہمارے اس دوسرے پروگرام کی آخری اور 5ویں نشست ہے۔ اس کے بعد ہم آگے ایک اور بہت بڑے عظیم شیخ، بہت بڑے امام، محدث اور فقیہ اور صوفی، ان کے رسالہ مولد پہ گفتگو کرنے کی سعادت حاصل کریں گے انشاءاللہ العزیز۔ آج شیخ اکبر امام محی الدین ابن عربی رحمہ اللہ کے میلاد نامے سے اقتباسات کی آخری مجلس ہوگی، اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کریمین کا ذکر، آپ کے آباء و اجداد اور آپ کے نسب میں موجود ہستیوں کا تذکرہ ہے، اور جو ولادت شریفہ کے وقت کی کیفیات ہیں اس کو بیان کیا گیا ہے۔ شیخ لکھتے ہیں وَأُمُّهُ صلی اللہ علیہ وسلم آمنۃ بنت وہب ابن عبد مناف ابن زہرہ، یہ بنو زہرہ مشہور قبیلہ ہے جہاں سے رضی اللہ عنہا حضرت سیدہ بی بی آمنہ مخدومہ کونین ان کا تعلق تھا، اور ساتھ ہی حدیث لائے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ اصطفیٰ من ولد ابراہیم اسماعیل واصطفیٰ من بنی اسماعیل بنی کنانہ واصطفیٰ من کنانۃ قریشا واصطفیٰ من قریش بنی ہاشم واصطفانی من بنی ہاشم وحملت به امہ صلی اللہ علیہ وسلم فی شہر رجب یوم الاثنین وکانت تقول ما شعرت انی حملت به ولا وجدت له ثقلا کما تجد النساء۔ اس کا ترجمہ پیش کرتا ہوں۔ فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے آل ابراہیم سے اسماعیل کو چنا، اور آل اسماعیل سے بنو کنانہ کو منتخب فرمایا، اور بنو کنانہ سے قبیلہ قریش کو، اور قریش میں سے بنو ہاشم کو، اور بنو ہاشم میں سے مجھے اختیار فرمایا۔ یہ صحیح مسلم شریف کی حدیث نمبر 2276 ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ ماہ رجب المرجب میں نور محمدی سے منور و متجلہ ہوئیں۔ جمہور کی روایت کے مطابق یہ جمعہ کی شب تھی، شب جمعہ، اور شیخ نے یہاں پیر کا دن لکھا ہے، اور آپ رضی اللہ عنہ فرمایا کرتی تھیں مجھے ایسا لگا ہی نہیں کہ میں حاملہ ہوں، اور نہ ہی دوسری عورتوں کی طرح کوئی گرانی محسوس ہوتی تھی، ہاں اتنا تھا کہ ماہواری کا سلسلہ موقوف ہو گیا۔ اور اہل علم نے کہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عام بچوں کی طرح حیض کے خون سے پروان نہیں چڑھے، یہ خاص مقام ہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی غذا انوار غیبیہ تھے، اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ناف بریدہ پیدا ہوئے، یعنی وہ سورس جو ہر پیدا ہونے والے بچے اور مخلوق کے لیے لازم اور ضروری ہے اور ناگزیر ہے، اور وہ محتاج ہے اس کا اپنی بقا کے لیے اور اپنی زندگی کے قیام کے لیے، اس کی ضرورت ہی نہیں تھی، اور یہ مقام بچے کی غذا کا ذریعہ ہوتا ہے، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم روح مقدس اور جسم لطیف کے حامل ہیں، اور مومنین میں سب سے بڑھ کر لطیف روحانیت والے ہیں، اسی وجہ سے جسمانی طور پر بلا کیفیت و کمیت معراج سے مشرف ہوئے، اور عین عالم بیداری میں دیدار الہی سے مختص کیے گئے۔ یہ میلاد و معراج کا باہمی باطنی اور روحانی لنک ہے جس کو شیخ اکبر نے جوڑا ہے، اور ایسے ہی عرفاء اس پر کلام کر سکتے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ نے آپ کے نور کو
زمین و آسمان میں جلوہ گر فرمانا چاہا تو اعلان کیا گیا کہ وہ نور مکنون جس نے نبی ہادی صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت اختیار کرنی ہے آج رات اپنی والدہ کے شکم میں قرار پکڑے گا۔ وہ نور جو لوگوں کی طرف بشیر و نذیر بن کر جلوہ فگن ہوگا۔ اور پھر جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس مخفی گوہر کو آمنہ عفیفہ کے رحم کی سیپ سے نمودار کرنا چاہا تو اس رات کو تمام زمانوں پر فضیلت و فوقیت دینے کے لیے ان کی خدمت میں حضرت آسیہ بنت مزاحم زوجہ فرعون اور سیدہ مریم بنت عمران رضی اللہ عنہما اور جنت کی بعض خاص حوروں کو حاضر فرمایا تاکہ اس عالی قدر اور عظیم الشان ہستی کا دنیا میں ورود مسعود ہو تو انہیں کیفیت زہ محسوس ہوئی، اور سید انس و جان صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم بدوام الکریم المنان کی ولادت باسعادت ہو گئی۔ وجاء محمد بشیرا نذیرا وصلوا علیہ کثیرا کثیرا۔ جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی، اور 12 ربیع الاول کو پیر کے دن اس عالم آب و گل میں آپ جلوہ افروز ہوئے، اور وقت ولادت اپنے ہاتھوں پر تکیہ کیے آسمان کی طرف سر انور کو اٹھائے ہوئے نظافت اور طہارت کے عالم میں عام بچوں کی ولادت کے برعکس بغیر کسی خونی آلودگی اور نجاست کے جلوہ گر ہوئے، اور ستارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چھلکتی جھلکتی نورانیت بھری فضا سے مستنیر ہونے کے لیے اتنا قریب ہوئے گویا کہ زمین پر آ رہیں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ختنہ شدہ، ناف بریدہ اور نکھرے سنورے جیسے تیل لگا ہو پیدا ہوئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جلوہ گری سے عرب کو عزت اور شرف عطا ہوا۔ اس سے پہلے گویا وہ عجم کے حکم میں تھے۔ یہ بھی کمال جملہ شیخ اکبر کا خاصہ ہے، یعنی جب تک نبی عربی صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ گر نہیں ہوئے، فرماتے ہیں عرب بھی اس وقت تک عجم ہی تھے۔ ذات پاکے تو جو در ملک عرب کرد ظہور، زاں سبب آمدہ قرآن بزبان عربی، یعنی عربوں کو بھی عربیت نبی عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے نصیب ہوئی، اور تمام روئے زمین پر بت اوندھے منہ گر پڑے، اور شیاطین کی آسمانی جاسوسی پر پابندی لگا دی گئی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہدایت کا نور اور ظلمتوں کو چمکانے والا چراغ ہیں، اور زمین و آسمان کا وجود آپ ہی کے تو فعل ہے۔ ظہر الحبیب فکان اول من ظہر وبدا علی الاکوان نورا وانتشر۔ اللہ اکبر۔ حبیب کریم جلوہ گر ہوئے، اور آپ ہی سب سے پہلے ظہور فرمانے والے تھے، اور تمام عالم امکان پر ان کا نور چھا گیا۔ یہاں نعتی اشعار ہیں شیخ کے، جس کا میں ترجمہ پیش کر رہا ہوں، اور آپ کی ذات اقدس پر راز جلال کی ہیبت تھی، اور اس کے جمال صنعت کا جلوہ بھی ان کی صورت سے ظاہر تھا، اور ہر شے کا وجود حقیقت میں انہی کے سبب ہے، اور وہ ہر شخص کی آنکھوں کی روشنی ہیں، یعنی کہ اس طرح سے آپ کی ذات والا صفات کو رب العرش نے اپنی آیات قرآنی میں اسم احمد سے موسوم فرمایا۔ اور 5ویں شعر میں کہتے ہیں، اور ان کے طفیل ہمارے باطن کی ظلمتوں کو جلا بخشی، اور انہی کے وسیلہ سے ہمیں معنی اور صورتوں میں ڈھالا، جسم و روحوں میں ڈھال دیا، اور ہمارے معبود و مولا کریم کے لیے تمام تر حمد ہے کہ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معنوی طور پر ابو البشر کا مرتبہ نصیب فرمایا۔ ناظرین گرامی، آخر میں ایک نعت کے اشعار پیش کر رہا ہوں۔ آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے میلاد پاک کی مناسبت سے کلیات سے حریص علینا اپنے نعتیہ مجموعہ سے چند اشعار نعت کے آج کی اس 5ویں نشست کو مکمل کرتے ہوئے مطلع ہے کہ خالق انوار کی تخلیق پتلا نور، خالق انوار کی تخلیق پتلا نور کا، آ گیا شکل بشر میں وہ سراپا نور کا، اور عرش والے رشک کرتے ہیں یہ منظر دیکھ کر، آدمی کے سر پہ رکھا حق نے صحرا نور کا، اور نعت کے ہر شعر میں پنہاں ہے ایسی روشنی
جیسے شاخ جاں پہ پھوٹا ہو شگوفہ نور کا، مہر و ماہ میں ہے شہ کونین کے رخ کی ضیا، مہر و ماہ میں ہے شہ کونین کے رخ کی ضیا، نور کو خیرات دیتا ہے یہ چہرہ نور کا۔ نور کے اصحاب اہل بیت اور ازواج نور، نور کے اصحاب اہل بیت اور ازواج نور، نور ہی کے ساتھ ہو سکتا ہے رشتہ نور کا، کہکشائیں گم ہیں شہر نور کے ذرات میں، بھیک لیتا ہے انہی سے ہر ستارہ نور کا، ظلمتوں کو کر دیا ہے روشنی سے آشنا، ظلمتوں کو کر دیا ہے روشنی سے آشنا، آدمی کو آپ نے بخشا ہے تحفہ نور کا، نقش پائے مصطفیٰ ہے منزل اہل نظر، سیرت سرکار ہے در اصل رستہ نور کا، اور نعت لکھتا نور کے الفاظ سے شہزاد میں، نعت لکھتا نور کے الفاظ سے شہزاد میں، کاش میرے پاس ہوتا کوئی خامہ نور کا، آ گیا شکل بشر میں وہ سراپا نور کا۔ بآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔